اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تمام مومنین کرام کو ماہ مبارک رمضان کی اس آمد پہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور پروردگار متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ ہم اس کے دین کی ترویج کے لیے اور اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ایک مؤثر قدم اس ماہ مبارک رمضان میں اٹھا سکیں۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد اور اس موقع پہ عام طور پہ خطباء، عام طور پہ علماء وہ اقتباس کہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے اس سے اقتباس پیش کرتے ہیں، اور خطبہ شعبانیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہو ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے لوگو تمہارے پاس ایسا مہینہ آن پہنچا کہ جو اپنے ساتھ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومنین کرام بلکہ پوری انسانیت کو ضیافت خدا یعنی خدا کی مہمانی میں بلایا گیا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، آگے بڑھ کے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، تم اپنے پروردگار سے سچی نیت سے، سچے دل سے یہ دعا مانگو کہ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، کہ وہ تمہیں اس مہینے میں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی اور درست طریقے سے تلاوت کتاب خدا کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں۔ ومن، آگے بڑھ کے ایک اور جملے میں اسی خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اور اے لوگو جو شخص بھی اس ماہ مبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے ماہ مبارک کے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت اور پورے قرآن کو ختم کیا ہے۔ تو اس کا جتنا ثواب ہو سکتا ہے ماہ مبارک رمضان، کیونکہ ماہ برکت ہے، ماہ فراوانی ہے، اس لیے ایک آیت کے اوپر یہ ثواب رکھا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، یہ چند نشستیں کہ جس میں ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے، ان نشستوں کا اصلی موضوع یہ ہے کہ ہم قرآن کو کیسے اپنائیں، ہم قرآن کو کیسے اپنا بنائیں۔ قرآن جو ہماری زندگیوں سے دور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہاں تک کہ مومنین کی زندگی سے قرآن ہمیں دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے، معاشرے سے قرآن اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ نور کے جو قرآن کریم کے اپنانے کی وجہ سے آنا چاہیے، وہ نور ہلکے ہلکے
فردی اور معاشرتی زندگی سے اٹھتا جا رہا ہے، ہم کیا کام کریں کہ قرآن کو دوبارہ اپنائیں، قرآن کو اپنا بنائیں اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ اس لیے ان نشستوں کا اصلی موضوع رہے گا قرآن کو اپنا بنانے کا طریقہ، قرآن کو کیسے اپنائیں، یہ اصلی موضوع ہے۔ لیکن ان چند محدود نشستوں میں جو ہم ابتدائی اس گفتگو کے 2 حصے اور پہلے حصے میں اس گفتگو کے جو چند دنوں تک آپ کے ساتھ رہے گی، ماہ مبارک رمضان کے ہر دن جو گفتگو آپ کے ساتھ رہے گی، اس میں پہلا حصہ اصلی موضوع کا اس بات میں رہے گا کہ قرآن کریم کی فضیلت، افادیت اور ضرورت۔ قرآن کریم، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم انسان کی کس ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس کی ہماری زندگیوں میں افادیت کیا ہے؟ ہمیں قرآن کریم کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہماری کس حاجت کو اور کس مشکل کو دور کرتا ہے، ہمارے کس درد کی دوا کرتا ہے، ہمارے کس زخم پر مرہم بھرتا ہے۔ پہلا حصہ، اس حصے میں جہاں فضیلت اور افادیت قرآن کی بحث ہوگی، وہیں پر اس کی ضرورت کیا ہے اس کے بارے میں بحث ہوگی، اور اسی ضمن میں قرآن کے مختلف اوصاف اور اس کی خاصیتیں اور قرآن کی خداوند متعال نے جو قرآن کے کام اور جو اثرات خود قرآن کریم نے یا اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں بیان کیے ہیں، ہم وہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اس پہلے حصے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم آپ کو دوسرے حصے کے لیے آمادہ اور تیار کر رہے ہیں۔ جب پہلے حصے میں ہمیں یہ معلوم چل جائے گا کہ ہماری زندگی میں قرآن کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ہماری زندگیوں کی تبدیلی میں کیا مؤثر انداز اپنا سکتا ہے، اور قرآن کے اندر کیا خواص اور کیا اوصاف ایسے ہیں کہ جس سے ہماری فردی اور اجتماعی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، ہماری اس پر اضطراب آج کی زندگی میں سکون اور آسودگی کیسے آ سکتی ہے۔ جب ہمیں اس بات کا علم ہوگا، اس کے بعد ہمیں اس بات پہ اطمینان ہوگا، اس کے بعد ہمیں اس بات پہ ایمان حاصل ہو جائے گا کہ قرآن ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، تو ہم خود بخود اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور گفتگو کا دوسرا اور اہم حصہ وہی ہے کہ ہم کیا اقدامات انجام دیں، ہم کیا عملی اقدام کریں کہ جس کی وجہ سے قرآن کو اپنا سکیں، اور ہم اس دوسرے حصے میں وہ بنیادی اصول اور وہ مراحل بتائیں گے، عرض کریں گے کہ جو آپ مرحلہ بہ مرحلہ جس کو آپ اپنا کر قرآن کو اپنی فردی، اپنی اجتماعی اور اپنی عائلی زندگی میں اس کو اپنا سکتے ہیں، اس کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کے اہم 2 حصے ہوں گے۔ ہر انسان، عزیزان گرامی، ناظرین کرام، ہر انسان آج کی زندگی میں، آج کی پر اضطراب، پرشور زندگی میں ہر انسان سکون اور آسودگی کے پیچھے ہے۔ کسی بھی انسان سے اس کی زندگی کا محور اور اس کے پورے دن کی سرگرمیوں کا ہدف پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے میں سکون کے پیچھے ہوں۔ اس میں غریب، امیر، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، گورا، کالا، کوئی تفریق نہیں ہے۔ آج کی اس دنیا میں ہر انسان سکون اور آسودگی کے پیچھے ہے۔ اصلاً فطری طور پر انسان سکون اور آسودگی کا طالب ہے، اور فطری طور پر خداوند متعال نے فطرت انسانی میں سکون اور آسودگی کو اس کے لیے بھلا قرار دیا ہے، اور انسان اضطراب، خوف، حزن، ان سے فطری طور پر دور بھاگتا ہے۔
ان کو ناپسند کرتا ہے۔ ہر انسان فطری طور پر سکون اور آسودگی چاہتا ہے۔ قرآن کریم انسان کو یہ نہیں بتاتا، دیکھیے توجہ کیجئے کہ قرآن کریم انسان کو یہ نہیں بتاتا کہ اے انسان تجھے سکون اور آسودگی چاہیے، کیونکہ یہ تو انسان کو خود ہی معلوم ہے، اس کا تو انسان خود ہی اپنے اندر سے طالب ہے، وہ جوش مار رہا ہے، اندر کی فطرت جوش مار رہی کہہ رہی ہے کہ مجھے آسودگی چاہیے، مجھے سکون چاہیے اپنی زندگی میں، یہ اضطراب پسند نہیں ہے مجھے۔ قرآن کریم یہ نہیں بتا رہا کہ اے انسان تجھے سکون چاہیے، قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اے انسان تجھے سکون ملے گا کہاں سے۔ قرآن کریم کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ صرف اس فطری بات کو نہیں بلکہ ہر قسم کی جو فطری انسان کی طلب ہے، فطری خواہش ہے، اس کو آ کے بیان نہیں کرتی، کیونکہ وہ تو انسان اپنی فطرت کے ذریعے سے خود اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، ادراک کر رہا ہوتا ہے، بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں یہ ملے گا کہاں سے اور اس کا راستہ کیا ہے، اس راستے میں جو راہزن موجود ہے یا جو دشمن موجود ہے وہ کون ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنا معبود اپنی ہوا اور ہوس اور خواہشات نفسانی کو بنا لیا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم یہاں اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کو معبود تو بنانا ہی ہے، یہ تو فطری امر ہے۔ انسان جب اپنے نفس میں فقر و نیاز کو محسوس کرتا ہے اور اس جہاں میں جتنی بھی چیزوں پر نظر ڈالتا ہے تو سب اسی کی طرح نیازمند نظر آتی ہیں، تو انسان کسی چیز کو پوجنے لگتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کسی چیز کو عبادت اس کی کرے گا، اس کو معبود بنائے گا تو وہ چیز اس کے نیاز کو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ انسان کی فطرت میں ایک کامل ہستی کی عبادت ہے۔ اس بات کو قرآن کریم بیان نہیں کر رہا ہے، قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہیں یہ معبود جس کی تمہیں پوجا کرنی ہے، جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے، یہ معبود تمہیں کس کو بنانا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آیا دیکھا تم نے اس شخص کو کہ جس نے اپنا معبود بنانا تو تھا اس کو معبود، لیکن اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے ہوا اور ہوس کو، اپنی خواہشات نفسانی کو۔ اگر صحیح جگہ پہ وہ اپنے معبود کو تلاش کرتا تو یہ ہوا و ہوس در حقیقت راہزن ہیں۔ ہوا اور ہوس اس دنیا کی متولد، اس دنیا کی پیدا شدہ اس کے انسان کے راستے کے راہزن ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے رسول فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور علم رکھتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو نہیں جانتے؟ کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اب یہ پوچھا نہیں جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھئے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر خود اپنی فطرت کی طرف رجوع کرو گے تو یہ جواب مل جائے گا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم انسانیت کے لیے جو چیز لے کر آیا ہے وہ یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ اے انسان تجھے سکون، تجھے آسودگی کہاں سے ملے گی؟ ہر انسان اس کے پیچھے ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ فطرت درد اور مرض سے بھاگتی ہے، بیماری سے فطرت بھاگتی ہے، وہ صحت اور سلامتی کی طرف جانا چاہتی ہے۔ یہ نسخہ کون دے گا اس کو شفا کا، اس کو بیماری سے نجات کا نسخہ کون دے گا؟ انسان کبھی کبھار اپنی بیماری کے علاج کے لیے ایسے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے یا ایسی چیز استعمال کرتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس کو شفا نہیں بخشتی بلکہ اور اس کی بیماری میں اضافہ کر دیتی ہے۔
تو انسانیت کا درد اور انسانیت کی بیماری، قرآن کریم انسانیت کی بیماری بھی تشخیص دیتا ہے اور اس کی دوا کو اور اس کی شفا کو بھی بتلاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان تاریکی سے بھاگ کر روشنی اور نور کی طرف جانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم یہ بتلاتا ہے کہ کس طرح سے ظلمات سے نور کی طرف لے جایا جائے اور کس طرح سے یہ طریقہ کار اپنایا جائے کہ ظلمتوں سے نور کی طرف چلا جائے۔ تو قرآن کریم نے آواز دی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسانوں تم لوگ جن چیزوں میں اپنے درد کی دوا تلاش کر رہے ہو، اپنے اضطراب کے لیے سکون اور آسودگی تلاش کر رہے ہو، اپنی ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف جانا چاہتے ہو، ہر دوا کا، ہر درد کی دوا، اس کا نسخہ قرآن کریم کے پاس ہے۔ اور وہ فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ صرف اور صرف خدا کی یاد سے دل سکون میں آ سکتے ہیں، صرف ذکر خدا سے یہ سارے دل سکون میں آ سکتے ہیں۔ کسی شخص نے چھٹے امام سے آ کے پوچھا کہ مجھے ایک موعظہ کیجیے، تو امام نے کئی اس کو موعظے فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ لوگ آسودگی کو مال میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ خدا نے آسودگی کو قناعت میں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ کہاں سے پائیں گے اس آسودگی کو جب خدا نے آسودگی مال میں رکھی ہی نہیں ہے اور وہ آسودگی قناعت میں رکھی ہوئی ہے، تو وہ مال کو پا کر آسودگی حاصل نہیں کر سکتے۔ بلکہ برعکس، جب مال آتا ہے انسان کے پاس تو آسودگی ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ جب مال نہیں آیا تھا تو مال کو تلاش کرنے کے لیے اضطراب تھا، پریشانی تھی اس کے حصول کے لیے۔ جب مال آ گیا، اب اس مال کو محفوظ کرنے کی، مال کو کس طرح سے محفوظ کریں کہ دوسرے لوگ نہ جان پائیں، دوسرے لوگ حسد نہ کریں، دوسرے لوگ ہڑپ نہ کریں، یہ مال کہیں چوری نہ ہو جائے، اس مال کو کیسے خرچ کروں، اس مال کو کس کے لیے چھوڑوں۔ اب اس کی آسودگی ختم ہو گئی، اس کی پریشانی شروع ہو گئی۔ تو اکثر اوقات انسان فطرتاً اچھی چیز کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن وہ اچھی چیز اسے ملتی کہاں سے ہے، اسی میں اس کی غلطی ہوتی ہے، اسی میں اس کی خطا ہوتی ہے۔ اور اس خطا کی وجہ بھی واضح ہے۔ اس خطا کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا نفس موجود ہے، جو اس کا داخلی دشمن ہے، اور یہ باہر کا ایک دشمن ہے جو شیطان کے نام سے، وہ اس کا بیرونی دشمن ہے۔ تو انسان کے دو بڑے دشمن، اندرونی دشمن اور بیرونی، یہ دونوں کے دونوں اس کو غلط نسخے کی تجویز دیتے ہیں، غلط نسخہ لکھ کے دیتے ہیں، اس کو غلط راہ حل بتاتے ہیں۔ وہ راہ حل بتاتے ہیں کہ جس میں اس کی سعادت اور کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس کی شقاوت، ہلاکت اور بدبختی ہے۔ قرآن کریم وہ نسخہ دے رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون چاہیے تو ذکر خدا کی طرف آؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر سی گفتگو میں ذکر خدا کو ہم پورے طریقے سے تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور جان لیں کہ ذکر خدا سے مراد صرف لسانی ذکر نہیں ہے، بلکہ لسانی ذکر تو ذکر خدا کی ایک نشانی ہے۔ لسانی ذکر ذکر خدا کی نشانی ہے۔ اصل ذکر کا معنی ہے یاد، اور یاد صفت ہے دل کی۔ جو چیز یاد کرے وہ زبان نہیں ہوتی، زبان تو ایک بے جان سا گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جو یاد کرتی ہے چیز وہ دل یاد کرتا ہے۔ تو اصل یاد صفت ہے دل کی، لہٰذا جو یاد خدا اگر کسی کو یاد کرنا ہے یعنی دل میں اس کو رکھیں۔ ذکر قلبی اصل ذکر ہے، دل کی یاد، دل میں یاد ہو۔ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خدا کی یاد دل میں ہے تو کیا ہی بہتر ہے۔ اور اگر خالی
لسان سے بھی ذکر کر رہے ہیں تو اس ذکر کی بھی اہمیت ہے، یہ بھی بے اہمیت نہیں ہے۔ تو یاد خدا، اور سب سے بڑی یاد خدا کہ جس کی وجہ سے قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے دل مطمئن ہوتے ہیں، وہ یاد خدا یہ ہے کہ اصلی یاد خدا یہ ہے کہ جس کو کہ علماء کہتے ہیں ذکر عملی۔ ذکر عملی یہ ہے کہ انسان صبح اٹھنے کے بعد سونے تلک، بلکہ سونے کو بھی اس میں ایڈ کر لیں، انسان 24 گھنٹے میں جتنے کام کرتا ہے وہ دل میں خدا کو رکھ کے اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کے سارے کام بابرکت ہیں، سارے کام، اس کی زندگی اس وقت آسودگی اور سکون میں آئے گی۔ لیکن اگر وہ اپنے شروع کام کی ابتدا اس وجہ سے کرتا ہے کہ اسے کوئی مقام مل جائے، کوئی دولت، یا دنیا کے پیچھے، غیر خدا کے پیچھے، تو پھر اس کا اطمینان قلبی اور آسودگی قلبی اس کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو، جو ہماری اگلی نشست اور اگلی گفتگو ہوگی، اس میں ہم مزید قرآن کی افادیت، قرآن کی ضرورت اور قرآن کی ہماری زندگیوں میں جو دخالت ہے اس کو ہم مزید بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔